امام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگا، دن میں تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی۔ اس پر یزیدیوں کو انہوں نے بس نہیں کیا شہادت پر، بلکہ انہوں نے گھوڑے امام علی مقام کے لاش پر دوڑائے، شہداء کی لاشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہداء کے لاشوں کو انہوں نے کچلا، حتیٰ کہ ننھا سا معصوم بچہ علی اصغر جو 6 مہینے کا شہزادہ تھا، اس کی لاش پر بھی لوگوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام علی مقام کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ اکبر، بیویاں تھی وہ تو حیران پریشان تھی۔ کل رات جن کے خیمے نوجوان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھائیوں سے بھرے بھرے نظر آتے تھے، آج کیسی شام غریبہ آ گئی، آج 10 محرم کی کیسی شام آئی کہ ان کے سارے خیمے خالی ہو گئے، اور ان خالی خیموں کو یزیدیوں نے آگ لگا دی۔ جب آگ لگی، وہ بیویاں آگ کے ڈر سے جب خیموں سے باہر نکلی تو ان بیویوں کے دوپٹے انہوں نے چھیننا شروع کیے، حتیٰ کہ امام حسین کی 7 سال کی بچی تھی، اس 7 سال کی بچی کا نام سیدہ سکینہ تھا۔ شہزادی سکینہ کے کان سے انہوں نے بالیاں کھینچی، اور ایسی بالیاں کھینچی کہ اللہ اکبر، سکینہ کے کان کٹ گئے۔ جب سکینہ نے کہا بدبختوں، تمہیں نہیں پتا ہم نبی کی اہل بیت ہے، اور ہمارا دل دکھانے سے نبی ناراض ہوتے ہیں، نبی کا دل دکھتا ہے، قیامت میں کیا جواب دو گی اللہ کو؟ اس بچی نے جب احتجاج کیا اور ان کو نصیحت کی کہ تم نے ایسی بالیاں کھینچی کہ میرے کان کٹ گئے، تو ان ظالموں نے معافی مانگنے کی بجائے سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کیے، اس بچی کے گالوں پہ تماچے مارے۔ سیدہ زینب کی چادر کھینچی، سیدہ ام کلثوم کی چادر کھینچی، سیدہ شہربانو کی چادر کھینچی، ام رباب اور ام اسحاق کی چادریں کھینچی۔ امام علی مقام کی بیویوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، اور اس کے بعد وہ سب لوٹ مار کر کے جب سکون پا گئے تو انہوں نے اونٹ ذبح کیا جشن حسین میں کہ حسین کو ہم نے قتل کر دیا۔ شام کا وقت ہے، سورج کو تو گہن لگ گیا تھا اور سورج غروب ہو گیا تھا، دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ شام ہوئی، وہ شام غریبہ ہیں، آج سے 1377 سال پہلے کی محرم شریف کی 10 تاریخ کے بعد جو 11ویں شب آئی، وہ شام غریبہ کہلاتی ہے۔ امام علی مقام کی لاش پر گھوڑے دوڑ چکے، علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے، عباس و قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے، بے گور و کفن نبی کے شہزادے کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شہزادہ حسین عید کے دن جس کے کپڑے ان کا بابا نہ لا سکا، مولا علی اپنے شہزادوں کے لیے عید کے دن کپڑے نہ لا سکے، تو وہ شہزادہ حسین نے نانا کا دامن پکڑ کر کے کہا تھا کہ نانا مجھے کپڑے نہیں آئے، مجھے کپڑے چاہیے۔ تو رسول پاک نے فرمایا تھا بیٹے صبر کرو، تو امام علی مقام نے کہا تھا غلاموں کے بیٹے کپڑے پہنے، نبی کا نواسہ عید کے دن کپڑے نہ پہنے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام بے چین ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، آقا کریم نے عرض فرمایا کون؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آج حسین کا درزی آیا ہے اور کپڑے لے کر کے آیا ہے۔ آقا کریم نے مسکرا کر دروازہ کھولا تو وہ درزی مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں بلکہ وہ سدرہ کا رہنے والا جبریل تھا جو حسین کا درزی بن کر آیا تھا۔ عید میں کپڑے نہ آئے تو جس کے لیے جنت کا جوڑا آتا تھا، جنت کے جوڑے اس لیے بھیجے تھے خدا نے تاکہ جب حسین بے گور و کفن پڑا رہے تو کوئی حسین کو بے کس و بے بس نہ سمجھے۔ بچپن میں حسین کی عظمت بتا دی تھی کہ یہ مانگ لے تو اس کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں، لیکن آج حسین بے گور و کفن اس لیے پڑا ہے کہ حسین کا امتحان ہے۔ حسین بے کفن ہو کر حسین نے اسلام کو
کفن کے اندر آنے سے بچا لیا ہے، ورنہ لوگوں نے تو اسلام کا کفن بھی تیار کر لیا تھا اور اسلام کو دفن کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے کہا میں بے گور و کفن پڑا رہوں گا لیکن اسلام کی آبرو کو بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی یہ کیفیت سیدہ زینب نے دیکھی تو یہی آپ نے کہا واہ محمدا یا محمدا، واہ محمدا یا محمدا، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ہماری خبر لیجئے، یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے، آج حسین کے لیے کفن تک میسر نہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ، ادھر انہوں نے جشن حسین میں جو ہے اونٹ ذبح کیے، ہم نے حسین کو قتل کیا اور اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے، حسین کے کپڑے تک ہم نے چھین لیے، لیکن جب انہوں نے کھانا تیار کیا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ پورا کھانا خون میں تبدیل ہو گیا، ان پہ ایک سناٹا سا چھا گیا۔ اب وہ لوگ ڈرے سہمے ادھر ہی بیٹھے رہے۔ ایسے میں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لیا اور ٹوٹا سا خنجر ہاتھ میں لے کر کے آپ لاشوں کا پیرا دینے لگی کہ میں اب کسی کو آنے نہیں دوں گی، اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے، کوئی آئے گا تو اب زینب اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی۔ فاتح خیبر کی بیٹی اب فاتح خیبر کا کردار ادا کرے گی، لیکن زینب کے ان نازک ہاتھوں میں خنجر بھی صحیح نہ تھا بلکہ ٹوٹا سا خنجر کربلا کی ریت میں کسی کا ملا تھا، وہ اٹھا کر کے لاشوں کا پیرا دینے لگی۔ لاشوں کا پیرا دیتے دیتے آپ نے سنا کہ لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چونکہ وہ سارے لاشیں خیمے سے اٹھا کر لے گئے تھے اور کربلا کے میدان میں لے جا کر رکھ دیا تھا اور گھوڑوں سے کچل دیا تھا۔ لاشیں اندھیرے میں پہچان میں نہیں آتی تھی کہ کس کی لاش کون سی ہے، لیکن لاشوں کے درمیان سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ کربلا ایک جنگل تھا، ان دنوں آج سے 1377 سال پہلے وہ ایک جنگل تھا، وہاں یا تو فرات کی موجوں کی آواز تھی، فرات کے بہنے کی آواز تھی، یا جنگل کے درندوں کے دھاڑنے کی آواز تھی، یا پھر جو ہے اتنا سناٹا تھا کہ انسان اپنی سانسیں خود سن سکتا تھا۔ حضرت سیدہ زینب نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی تو آپ لاشوں کی طرف بڑھی کہ ان لاشوں سے کون رو رہا ہے، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ تو اس وقت جب سیدہ زینب اللہ اکبر اللہ اللہ جب لاشوں کی طرف بڑھتی ہے تو آپ نے غور کر کے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک لاش کے سینے پر، اللہ اکبر، اور اس لاش کا سینہ بھی کیا تھا، دونوں پسلیاں آپس میں اس طرح مل چکی تھی۔ اس لاش پر سر رکھ کر ایک بچی رو رہی ہے، دھیان سے دیکھا تو وہ بچی کوئی اور نہ تھی، وہ سیدہ سکینہ تھی جو سر رکھ کر کے رو رو کر کے کہتی بابا کل تک کے مجھے سونے کے لیے آپ کا سینہ ملا کرتا تھا، لیکن آج تو آپ کی سکینہ کے لیے بستر بھی موجود نہیں۔ نبی کی بیٹیاں جن کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا، آج وہ کھلے آسمان کے نیچے دوپٹے چھین کر کے ڈال دی گئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ میرے بابا آج تو سکینہ کے لیے آپ کا سینہ تو دور کی بات ہے، مجھے تو بستر بھی نصیب نہیں۔ سیدہ سکینہ کی ان آہو فغاں کو سن کر زینب نے اس بچی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے سیدہ زینب کہتی ہے بیٹی اندھیرے میں بڑے بڑوں کو یہ لاشیں سمجھ میں نہیں آتے کہ کون سا لاشا کس کا ہے، تو نے کیسے پہچانا کہ یہ لاشا تیرے بابا حسین کا ہے اور صحیح پہچانا کہ یہ لاشا حسین کا ہے؟ تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی جب تم خنجر لے کر کے پیرا دینے لگی تو مجھے نیند کا غلبہ ہونے لگا، تو مجھے میرے بابا کا سینہ یاد آ گیا، تو میں لاشوں کی طرف آئی اور میں نے کہا بابا تم کہاں ہو تاکہ میں تمہارے سینے پہ سر رکھ کے سو جاؤں۔ تو پھوپھی اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ تیرا بابا حسین یہاں ہے، تو میں یہاں پر چلی آئی۔ اللہ
اللہ اکبر، سکینہ کو اٹھا کر کے لایا، سکینہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور سیدہ زینب اسی طرح کا پیرا دینے لگی۔ ایک سایہ آپ نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ایک سایہ جو ہے وہ میدان میں بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سیدہ سکینہ نے ٹوٹا سا خنجر پھر تان دیا اور اس کے بعد کا خبردار، سب تو لوٹ چکے ہو، شہزادیوں کے کپڑے بھی تم چھین کر لے گئے ہو، علی اصغر کا جھولا تک نہیں رکھا، تم نے خیمے تک جلا دیے ہیں، تم نے سکینہ کی بالیاں تک چھین لی ہے، اب کیا رہ گیا ہے جو لوٹنے کے لیے آئے ہو؟ ظالموں کچھ تو شرم کرو۔ آپ یہ فرما رہی تھی کہ وہ سایہ آگے بڑھ رہا تھا، آپ نے کہا اب آگے قدم نہ اٹھانا ورنہ خبردار میں تجھے قتل کر دوں گی، یاد رکھ میرے ہاتھوں سے قتل نہ ہونا۔ تو اس سائے سے ایک آواز نکلی، بی بی میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں اہل بیت کی محب ہوں اور میں لوٹنے نہیں آ رہی ہوں، میں ایک عورت ہوں، میں حر کی بیوی ہوں اور حر این جنگ کے موقع پر آپ کی طرف چلا گیا تو مجھے آنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے ظالم یزیدیوں سے کہا او یزیدیوں 4 دن ہونے آئے ہیں، ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، بیویاں پیاسی ہے، وہ مر نہ جائیں، تم کو تو ان کو ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرنا ہے، اس کے دربار میں، یزید کے دربار میں انہیں پیش کر کے تمہیں انعام لینا ہے۔ اگر وہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ ان کو کچھ پانی تو پلا دو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم انہیں پیاسا ہی رکھیں گے، انہیں پانی نہیں دیں گے۔ یزیدیوں کی حمایت کرنے والے بے شرموں سے کہتا ہوں شرم کرو، ساقی کوثر کے نواسوں کو جنہوں نے پانی نہ دیا، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں۔ ارے فرشتوں کو آنے کے لیے مسجد میں اجازت کی ضرورت نہیں، گھروں میں اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن نبی کا گھر وہ گھر ہے، اہل بیت کی چوکٹ وہ چوکٹ ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی جہاں اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ استاذ زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ حور کی بیوی نے کہا کچھ تو پانی دو، ساقی کوثر کے نواسے ہیں وہ۔ ان ظالموں نے کہا ٹھیک ہے اگر لے جانا ہے تو تو پانی لے جا۔ حور کی بیوی نے مشکیزوں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لیا اور اپنے مشکیزے میں بھرا اور لے کر کے چلی۔ بی بی زینب سے کہا زینب تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے میں ٹھنڈا پانی لائی ہوں۔ سیدہ زینب نے ٹھنڈے پانی کا نام سنا، معصوم علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی اور زینب کہتی ہے اب تو ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہو گئی، یہ ٹھنڈا پانی معصوم علی اصغر کو نہ ملا، 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کو نہ ملا، یہ ٹھنڈا پانی 19 سال کا قاسم پانی پانی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اس قاسم کو یہ پانی نہ ملا، اب ہمیں ٹھنڈے پانی سے نفرت ہے، لے جا یہ ٹھنڈا پانی، ہم پانی نہیں پئیں گے۔ لیکن خاندان اہل بیت کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ ضد پر آ جائیں اور کسی کی بات نہ مانے تو لوگوں کو ایک طریقہ معلوم تھا کہ جب بھی رسول پاک ہو، حضور علیہ السلام بھی اگر جلال میں آ جائیں اور کسی کی بات نہ مانے اور حضور کے سامنے سیدہ فاطمہ کا واسطہ پیش کر دیا جاتا تھا تو حضور کا غصہ چلا جاتا تھا، حضور فوراً بات مان جاتے تھے۔ یہ طریقہ ہے اہل بیت کو منانے کا۔ حور کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں، اگر آپ میرا پانی قبول نہ کرے گی تو وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ پانی لے کر گئی تھی لیکن اس کا پانی قبول نہ ہوا۔ زینب نے جب سیدہ فاطمہ کا نام سنا، حور کی بیوی کو کہا تو چل، اور لے کر کے آئی
کھلے آسمان کے نیچے نبی کی شہزادیاں موجود ہیں. ہائے وہ شہزادیاں جن کے مرتبے یہ ہیں کہ جب قیامت کے دن ان کی امی جان سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے اللہ کا منادی ندا کرے گا، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے، جس کے نام پر محشر والوں کی گردن نیچے ہوگی، آنکھیں بند ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ ہے. آج اس فاطمہ کی بہووں کو اور بیٹیوں کو میدان کربلا میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر دوپٹے کے چھوڑ دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، کوئی پرسان حال نہیں. حر کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ آتی ہے، ایک کٹورے میں پانی انڈیلا جاتا ہے. سیدہ سکینہ بے ہوش ہو چکی ہے، رو رو کر بابا کے سینے پہ سر رکھنے کے لیے زینب ان کے چہرے پہ چھینٹے دیتی ہے. سکینہ ہوش میں آتی ہے. یہ پہلی بے ہوش ہے جس کو پانی کے چھینٹوں سے ہوش میں لایا گیا، ورنہ اب تک تو بے ہوشوں پر دامن کی ہوا دے کر کے انہیں ہوش میں لایا جاتا تھا، کیونکہ پینے کو پانی نہ تھا تو چہرے پہ چھڑکنے کو پانی کہاں سے ہوتا. سیدہ سکینہ ہوش میں آئی تو سیدہ زینب سے کہا، پھوپھی میرے چہرے پہ تم نے پانی کے چھینٹے مارے تو کیا میرا چچا عباس فرات سے واپس آ گیا؟ پانی لے کر عباس آ گئے؟ بچی کے معصوم جملوں نے بیبیوں کے سینے پہ نشتر لگا دیے. سیدہ زینب نے سینے سے چمٹا کر سکینہ کو کہا، نہیں سکینہ،